کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور وہ اس طرح کہ ایک شخص دوسرے کے باپ کو گالی دے اور دوسرا جواب میں اس کے باپ کو گالی دے۔ اور یہ احمد، ابو یعلا اور طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ 8ویں آفت، لعنت کرنا۔ لعنت خواہ انسان کے لیے ہو یا حیوان کے لیے، جماعت کے لیے مذموم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یکون المؤمن لعانا، یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں ہے لا تلعنوا اب لعن اللہ ولا بغضبہ ولا بجہنم، یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے جس کو سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے پر لعنت نہ کرو، نہ خدا کی، نہ اس کے غضب کی، اور نہ جہنم کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس قوم نے ایک دوسرے پر لعنت کی وہ عذاب الہی کی مستحق ہوئی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور انصار کی ایک عورت بھی اونٹنی پر سوار سفر کر رہی تھی۔ راستے میں اونٹنی نے کچھ تنگ کیا تو عورت بولی کم بخت، تجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا خذوا ما علیہا واعروہا فانہا ملعونہ، اس کا بوجھ اتار دو اور اسے ننگا کر دو، اس لیے کہ اب یہ اونٹنی ملعون ہو گئی ہے۔ راوی عمران بن حسین کہتے ہیں کہ وہ اونٹنی آج بھی میری نظروں کے سامنے اس طرح پھر رہی ہے جس طرح لوگوں میں پھرا کرتی تھی، اور لوگ اس کے ملعون ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کہتے تھے، نہ کوئی اس پر سفر کرتا تھا اور نہ بوجھ لاتا تھا۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص زمین پر لعنت کرتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جو ہم میں زیادہ نافرمان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو سنا کہ وہ اپنے کسی غلام کو لعنت کر رہے ہیں۔ آپ نے ان سے فرمایا اے ابو بکر، کیا صدیق بھی لعنت کیا کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، رب کعبہ کی قسم ہرگز نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت غلام کو آزاد کر دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اب میں کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ اور یہ ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے۔ ایک روایت میں ہے اللعانین لا یکونون شفعاء ولا شہداء یوم القیامہ، یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ لعنت کرنے والے نہ قیامت کے دن سفارشی ہوں گے اور نہ گواہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اپنے اونٹ پر سوار جا رہا تھا، اس نے اپنے اونٹ کو لعنت کی۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا اے بندہ خدا، اس لعنت زدہ اونٹ پر سوار ہو کر ہمارے ساتھ مت چل۔ اور یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے۔ آپ کا یہ فرمانا کہ ہمارے ساتھ مت چل اس شخص کو لعنت سے منع کرنے کے لیے تھا۔ لعنت کی تعریف۔ لعنت کے معنی ہیں اللہ سے ہٹانا اور دور کرنا۔ اس لفظ کو اس شخص کے لیے استعمال کرنا درست ہوگا جس میں خدا سے دور کرنے والی صفت موجود ہو، جیسے کفر اور ظلم۔ اس صورت میں یہ کہنا جائز ہے ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، کفر کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس سلسلے میں شریعت کے بیان کردہ الفاظ کی اتباع کرنی چاہیے کیونکہ لعنت میں خطرہ ہے، یہ ایک نازک مرحلہ ہے۔ اس میں اللہ پر یہ حکم لگانا ہے کہ اس نے ملعون کو اپنی قربت سے محروم کر دیا ہے۔ یہ امر غیب ہے جس پر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مطلع نہیں ہوتا۔ یا اللہ تعالیٰ اپنے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیں تو وہ مطلع ہو سکتے ہیں۔ لعنت کے اسباب اور درجات۔ وہ صفات جو کسی پر لعنت کی مقتضی ہیں 3 ہیں: کفر، بدعت اور فسق۔ ان میں سے ہر ایک صفت میں 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ عام وصف کے حوالے سے لعنت کی جائے، مثلا یہ کہا جائے اللہ کی لعنت ہو کافروں پر، بدعتیوں پر، فساق پر۔
دوسرا درجہ یہ ہے کہ وصف میں کچھ تخصیص کر کے لعنت بھیجے، مثلا یہ کہے اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، قدریہ، مجوس اور روافض پر، یا اللہ کی لعنت ہو زنا کرنے والوں پر، ظلم کرنے والوں پر، سود کھانے والوں پر۔ یہ دونوں درجے جائز ہیں، البتہ بدعت کے باب میں احتیاط ضروری ہے، کیونکہ بدعت کی معرفت آسان نہیں ہے اور حدیث شریف میں کوئی لفظ اس کے متعلق وارد نہیں ہے، اس لیے عوام کو مبتدعین پر لعن طعن کرنے سے روکنا چاہیے، کیونکہ ان کی بے احتیاطی سے فساد اور نزاع کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ کسی متعین و مخصوص شخص پر لعنت کی جائے، اس میں خطرہ ہے، مثلا اگر زید کافر یا بدعتی یا فاسق ہے تو اس کا وصف ذکر کر کے اس کا نام لے کر لعنت کرنے میں کوئی حرج نہیں، مثلا فرعون اور ابو جہل پر ان کے نام لے کر لعنت کی جائے، کیونکہ شریعت سے ثابت ہے کہ یہ دونوں کفر ہی پر مرے تھے۔ لیکن کسی زندہ شخص کو ملعون کہنا، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ وہ مرنے سے پہلے تائب ہو جائے اور اسلام قبول کر لے اور اللہ کی قربت پا کر مرے۔ اس صورت میں اس پر یہ حکم لگانا کیسے صحیح ہوگا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور رہے؟ یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی موجودہ حالت یعنی کفر کی وجہ سے لعنت کی جا سکتی ہے، جس طرح مسلمان کے لیے اس کی موجودہ حالت یعنی اسلام کی وجہ سے رحمہم اللہ کہنا درست ہے۔ حالانکہ جس طرح کافر کا موت سے پہلے مسلمان ہونا ممکن ہے، اسی طرح مسلمان کا مرتد ہونا بھی ممکن ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے دعائے رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اسلام پر ثابت قدم رکھے، جو رحمت کا سبب ہے، کیونکہ دعا سوال ہے اور کفر کا سوال کرنا بھی کفر ہے۔ البتہ یہ کہنا جائز ہے کہ فلاں شخص کفر پر مرے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، اب مسلمان ہو جائے تو لعنت نہیں، یہ بھی خالی از خطر نہیں، کیونکہ یہ شبہ بہرحال موجود ہے کہ وہ اسلام قبول کرتا ہے یا کفر پر جمع رہتا ہے۔ غیب کا حال سے تو اللہ ہی واقف ہے، اس لیے غیب کے حال سے تو اللہ ہی واقف ہے، اس لیے لعنت نہ کرنے ہی میں عافیت ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ جب کافر کے سلسلے میں اس قدر احتیاط ہے تو بدعتی اور فاسق کے سلسلے میں کیا کچھ احتیاط نہ ہوگی۔ ان پر تو نام لے کر لعنت کرنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ آدمی کے احوال ہمیشہ یکساں نہیں رہتے، کیا معلوم اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ بات تو صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی وحی کے ذریعے جان سکتے تھے کہ فلاں شخص کس حالت پر مرے گا۔ یہ وجہ ہے کہ جن لوگوں کے انجام سے آپ باخبر تھے، ان کا نام لے کر لعنت کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ مثلا ایک روایت میں یہ بد دعا ہے، اللہم علیک بابی جہل بن ہشام و عتبہ بن ربیعہ۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اے اللہ، ابو جہل ابن ہشام اور عتبہ ابن ربیعہ کو اپنے قہر میں جکڑ لیجئے۔ آپ نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی جو جنگ بدر میں کفر پر مارے گئے، کیونکہ ان کا انجام معلوم تھا، لیکن جب آپ نے ان لوگوں پر لعنت کی جنہوں نے بئر معونہ کے باشندوں کو قتل کیا تھا، تو آپ کو اس سے منع کر دیا گیا اور یہ آیت نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 128۔ آپ کو کوئی دخل نہیں یہاں تک کہ خدا تعالی ان پر یا تو متوجہ ہو جائیں یا ان کو کوئی سزا دے دیں، کیونکہ وہ ظلم بھی بڑا کر رہے ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یعنی شاید وہ مسلمان ہو جائیں، تم ان کے متعلق کیسے جانتے ہو کہ وہ ملعون ہی رہیں گے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی خاص آدمی کے متعلق یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کفر پر مرا ہے تو ہمارے لیے اس پر لعنت کرنا جائز ہے، بشرط یہ کہ ہماری لعنت سے کسی مسلمان کو ایذا نہ ہوتی ہو۔ اگر ایذا ہوتی ہو تو لعنت کرنا جائز نہیں۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں کسی مقام پر آپ نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ یہ کس شخص کی قبر ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ سعید ابن العاص کی قبر ہے، جو انتہائی گناہگار اور اللہ رسول کا نافرمان تھا۔
عمر بن سعید وہاں موجود تھے۔ انہیں اپنے باپ کی اہانت پر سخت غصہ آیا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ قبر اس شخص کی ہے جو ابو بکر کے باپ ابو قحافہ سے زیادہ بہادر اور سخاوت پیشہ تھے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ملاحظہ فرمائیں یہ شخص مجھ سے کس طرح خطاب کر رہا ہے۔ آپ نے عمر بن سعید کو منع کیا۔ جب وہ چلے گئے تو آپ نے حضرت ابو بکر سے فرمایا، اے ابو بکر، جب کفار کا ذکر کیا کرو تو عمومی صیغہ استعمال کرو، کسی خاص آدمی کا نام مت لو۔ تخصیص کرو گے تو بیٹے اپنے آباء و اجداد کے لیے غضبناک ہو جائیں گے۔ یہ ابو داؤد المراسیل کی حدیث ہے۔ نعیمان شراب پیا کرتے تھے۔ بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس پر حد بھی جاری کی گئی، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ ایک روز کسی صحابی نے کہا، نعیمان پر اللہ کی لعنت ہو، اکثر پکڑ کر لایا جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لا تکن عونا للشیطان علی اخیک، اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار مت ہو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ابن عبد البر نے استیعاب میں مرسلاً نقل کی ہے۔ بخاری نے بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ نقل کیا ہے، لیکن ایک میں عبداللہ بن حما کا نام ہے اور ایک میں نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، لا تقل هذا فإنه يحب الله ورسوله، ایسا نہ کہو اس لیے کہ نعیمان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی معین فاسق کی لعنت جائز نہیں، کیونکہ اس میں بڑا فساد اور خطرہ ہے۔ اس لیے نام لے کر اور تخصیص کے ساتھ لعنت نہ کرنی چاہیے، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ کسی گناہ میں مبتلا دیکھ کر شیطان پر لعنت بھیج دینی چاہیے، کیونکہ گناہوں پر وہی اکساتا ہے، اسے لعنت کرنے میں کوئی خطرہ بھی نہیں ہے۔ رہا یہ سوال کہ یزید پر لعنت کرنا جائز ہے یا نہیں، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا یا قتل کی اجازت دی تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قتل اور اجازت قتل دونوں یقینی طور پر ثابت نہیں ہیں، اس لیے یہ کہنا بھی صحیح نہ ہوگا کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے، یعنی کہ قتل کی اجازت دی ہے، چہ جائے کا اس پر لعنت کی جائے، کیونکہ کسی مسلمان کی بلا تحقیق کبیرہ گناہ کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابن ملجم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو قتل کیا ہے، یا ابو لولو نے حضرت عمر بن عبد الخطاب کو قتل کیا ہے، اس لیے کہ ابن ملجم اور ابو لولو کا قاتل ہونا متواتر روایات سے ثابت ہے۔ کسی مسلمان کی طرف بلا تحقیق کفر اور فسق کی نسبت کرنا درست نہیں، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یرمی رجل بالکفر ولا یرمیہ بالفسق الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذلک۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو کافر کہے یا فاسق ہونے کا الزام دے اور وہ ایسا نہ ہو تو یہ کفر و فسق کی تہمت اسی پر لوٹ جائے گی۔ ایک حدیث میں ہے، ما شهد رجل على رجل بالكفر إلا بأبى أحدهما أن كان كافرا فهو كما قال وأن لم يكن كافر أفقد كفر بتكفيره إياه۔ یہ ابو منصور ویلمی کی حدیث ہے جس کو ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک شخص دوسرے شخص پر کفر کی گواہی دیتا ہے تو وہ کفر ان دونوں میں سے ایک پر لوٹتا ہے۔ اگر وہ واقع میں کافر ہے تو جیسا کہا ویسا ہی ہے، اور اگر کافر نہیں ہے تو گواہی دینے والا اس کی تکفیر کی وجہ سے کافر ہوگا۔ یہ اس وقت ہے جب کسی مسلمان کو مسلمان جان کر کافر کہا، لیکن اگر کسی شخص کو اس کی بدعت کی وجہ سے کافر کہا تو گناہ گار ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تجھے مسلمان کو گالی دینے سے اور انصاف پر پرور امام کی نافرمانی کرنے سے منع کرتا ہوں، اور یہ ابو نعیم فی الحلیہ کی حدیث ہے۔
اور مردہ لوگوں کے متعلق کچھ کہنا تو انتہائی برا ہے۔ مسروق کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے مجھ سے پوچھا فلاں شخص کا کیا حال ہے، اللہ اس پر لعنت کرے۔ میں نے عرض کیا وہ مر گیا ہے، فرمایا اللہ اس پر رحمت نازل فرمائے۔ میں نے عرض کیا اس کی کیا وجہ ہے، ابھی تو آپ لعنت کر رہی تھیں، اب رحمت کی دعا کرنے لگیں۔ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو والقص عند ابن المبارک نے روایت کیا ہے۔ مردوں کو گالی مت دو اس لیے کہ وہ اپنے کیے کو پہنچ گئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے لا تسبوا الاموات فتوا ذوابه الاحیاء، یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ مردوں کو برا مت کہو، اس سے زندوں کو تکلیف ہوگی۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا ایھا الناس احفظوا فی اصحابی و اخوانی و اسحاری ولا تسبوا ایھا الناس اذا مات المیت فاذکروا امنہ خیرا، اے لوگو میرے رفقا میرے بھائیوں اور دامادوں کے سلسلے میں اپنی زبان کی حفاظت کرو اور انہیں گالی مت دو۔ اے لوگو جب مرنے والا مر جائے تو اس کا ذکر بھلائی کے ساتھ کرو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابو منصور ویلمی نے ایاز انصاری سے نقل کیا ہے احفظونی فی اصحابی و اسحاری، یہ بخاری و مسلم میں ابو سعید اور ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ لا تسبوا اصحابی، یہ اور ابو داؤد اور ترمذی میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے اذکروا محاسن موتکم وکفوا عن مساوبہم، اور نسائی میں حضرت عائشہ کی روایت ہے لا تذکروا امواتکم الا بخیر، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یزید پر قاتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے کی حیثیت سے لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کسی کا نام لیے بغیر محض یہ کہنا درست ہے یا نہیں کہ اللہ حسین کے قاتل پر لعنت کرے، اس کا جواب یہ ہے کہ قاتل حسین پر لعنت کرنا جائز ہے، لیکن یہ کہہ دینا بہتر ہے کہ اگر قاتل توبہ سے پہلے مرا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، کیونکہ یہ احتمال بہرحال موجود ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہو۔ چنانچہ وحشی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا، لیکن جب وہ اسلام لائے تو حالت کفر کے تمام گناہ ساقط ہو گئے۔ اب اس قتل کی وجہ سے ان پر طعن کرنا صحیح نہ ہوگا۔ قتل اگرچہ کبیرہ گناہ ہے لیکن اس کا مرتکب کافر نہیں ہوتا، اس لیے کسی قاتل کو ملعون کہنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ تائب ہوا تھا یا نہیں۔ اگر اس نے توبہ کر لی تو ملعون کہنا صحیح نہیں ہے۔ اگر لعن کرنا ضروری ہی ہے تو توبہ کی قید کے ساتھ کرے تاکہ کسی خطرے کا احتمال باقی نہ رہے۔ خطرات سے خالی تو سکوت ہی ہے، یہی بہتر بھی ہے۔ ہم نے یہ تفصیل اس لیے کی کہ لوگ لعنت کے باب میں اپنی زبان کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں اور یہ خیال نہیں کرتے کہ ہمارا لعن کرنا شرعی حدود میں ہے یا نہیں۔ حدیث شریف کے مطابق مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ اس شخص کے سوا جو کفر پر مر گیا ہو کسی پر لعنت نہ کرنی چاہیے۔ اگر غیر کافر پر لعنت کرے تو مخصوص اور معین افراد کا نام نہ لے بلکہ عام اوصاف کا ذکر کرے اور ان کے حاملین کو اللہ کی لعنت کا مستحق قرار دے۔ لعنت کرنے سے بہتر اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر نہ کرے تو چپ ہی رہے۔ مکی ابن ابراہیم کہتے ہیں کہ ہم ابن عون کی مجلس میں تھے، بلال بن ابی بردہ کا ذکر ہوا تو لوگ اس کی مذمت کرنے لگے اور اس پر زبان تان دراز کرنے لگے۔ ابن عون خاموشی سے سنتے رہے۔ لوگوں نے کہا ہم اس کی مذمت اس لیے کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا تھا۔ انہوں نے کہا قیامت کے روز میرے نامہ اعمال میں 2 کلمے ہوں گے، ایک لا الہ الا اللہ اور دوسرا یہ کہ فلاں فلاں شخص کو لعنت کی۔ مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میرے نامہ اعمال میں لعنت کے بجائے لا الہ الا اللہ کا ذکر ہو۔ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اوصیک ان لا تکون لعانا، یہ احمد اور طبرانی کی حدیث ہے، میں تجھے اس کی وصیت کرتا ہوں کہ کثرت سے لعنت نہ کیا کر۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کثرت سے لعن طعن کرنے والا شخص اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ کسی بزرگ نے لعنت کو قتل مومن کے برابر کہا ہے۔ اس قول کے راوی حماد بن زید نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ قول مرفوع حدیث ہے تب بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، چنانچہ ابو قتادہ سے اسی مضمون کی ایک حدیث منقول ہے۔ فرمایا من لعن مؤمنا فہو مثل ان یقتلہ، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس کو ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص کسی مومن کو لعنت کرے وہ ایسا ہے جیسے اس کو قتل کرے۔ کسی شخص کے لیے بد دعا کرنا بھی لعنت کے قریب ہے۔ کسی ظالم کے لیے بھی یہ کہنا اچھا نہیں کہ اللہ اسے بیمار کر دے یا بیماری سے صحت نہ دے یا اسے موت دے دے وغیرہ۔ حدیث شریف میں ہے ان المظلوم لیدعو علی الظالم حتی یکافہ ثم یبکی للظالم عنده فضلۃ یوم القیامہ، مظلوم ظالم کے لیے بد دعا کر کے اپنا بدلہ لے لیتا ہے، پھر ظالم کے لیے قیامت کے روز کچھ زیادتی باقی رہ جاتی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے اس کی اصل نہیں ملی، البتہ ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے من دعا علی من ظلمت فقد انتصر، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔